أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان آیات مبارکہ کے اندر بھی منافقین کے حالات بیان ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جب ان منافقوں سے کہا جاتا تھا کہ آپ ایمان لائیں جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تم بھی ایسے ہی ایمان قبول کرو. یعنی یہودیوں میں سے جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ اہل کتاب میں سے وہ مومن ہو گئے تھے، یا جیسے مہاجرین اور انصار ایمان قبول کر چکے تھے، تو تم بھی ایسے ہی ایمان لاؤ. تو وہ پیچھے سے جواب دیتے تھے قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے ہی ایمان قبول کریں جیسے کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ لوگ صحابہ کرام کو بے وقوف سمجھتے تھے. انہیں یہ دل میں کہتے تھے دیکھو بھائی یہ اپنا سارا کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹاتے ہیں، اپنی جان اپنا مال سب کچھ انہوں نے قربان کر رکھا ہے، حتیٰ انہوں نے اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیا، اپنے آل و عیال بال بچوں کو چھوڑ کر کے آ گئے ہیں، تو کیا ہم ایسے ہی سب کچھ لٹا دیں؟ میں یہ تو بے وقوف ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو انہوں نے بے وقوف کہہ دیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو جواب میں فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. خبردار، بے شک یہی لوگ خود ہی بے وقوف ہیں. ابھی انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنی بے وقوفوں میں گھرے ہوئے ہیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقام کو نہیں سمجھتے. انہوں نے جب سب کچھ لٹا دیا تو انہوں نے اللہ کو حاصل کر لیا. جسے اللہ مل گیا سب کچھ اس کو مل گیا، پھر دنیا بھی اس کی عقبہ بھی اس کا، تو وہ تو بڑا کامیاب ہوا نا جسے اللہ سبحانہ و تعالی مل جائے. یہ بے وقوف اپنے چند ٹکوں پر یہ ناز و نخرے کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم دنیا میں عقل مند ہیں. عقل مند تو وہ ہے جس کا مال اللہ کے راستے میں لگ جائے، جس کے ایمان کی دولت سے اسے اللہ حاصل ہو جائے، جنت اسے ملے. اس سے بڑھ کر کے وہ اس کی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ خود بے وقوف ٹھہرے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور جب ان سے کہا جاتا، اور یہ جب ملاقات کرتے تھے ایمان والوں سے، یعنی صحابہ کرام سے ملتے تھے، تو ان کے ساتھ آ کر کہتے تھے قالوا آمنا، ہم بھی تو ایمان لا چکے ہیں، دیکھو جیسے تم مومن ہو ہم بھی ایسے ہی ایمان والے ہیں. حتیٰ کہ یہ منافقین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایسی میٹھی میٹھی باتیں کہتے تھے کہ ان کی میٹھی باتوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسا اوقات حیران ہو جاتے تھے. جیسے سورہ بقرہ میں ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي
علی ما فی قلبہ وہو ألد الخصام، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی باتیں آپ کو بھی تعجب میں ڈال دیتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہہ کے کہتے ہیں جو ہمارے دل میں اللہ اس پہ گواہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ وہ تو بڑے جھگڑالو لوگ ہیں، فسادی لوگ ہیں، ایسے لوگ جو آپ کو آپ کے سامنے آ کر کے ایسی میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کو بھی تعجب میں ڈال دیتے ہیں، یہ دراصل مومن کوئی نہیں ہے، یہ اندر سے پکے ٹھکے کافر ہیں، منافق لوگ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ الگ ہو جاتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، یعنی اپنے جو ان کے رؤساء ہیں ان کے پاس جب یہ جاتے ہیں، ان سے جب ملاقات کرتے ہیں، جیسے ان کے بڑے بڑے سردار تھے یا جیسے شیاطین کے وہ یہودیوں کے بڑے بڑے لیڈر تھے، ان کے بعد جب جاتے ہیں تو وہاں جا کر کے کہتے ہیں بھائی دیکھو ہم تو دراصل تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا غم شادی اور دکھ درد سب تمہارے ساتھ ہے، ہم تو ان کے پاس ویسے ہی جا کر کے ایسی باتیں کہہ کے آتے ہیں، دراصل ہماری ساری جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے جو آپ کا عقیدہ ہے، ہماری بات بھی وہی ہے جو آپ کی ہے، ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے جا کر کے ایسی باتیں کہتے ہیں۔ فرمائے ان لوگوں میں جو یہ جاتے تھے، ان کے جو رؤساء تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ 5 بڑے بڑے آدمی تھے ان کے، ان میں سے جیسے کعب بن اشرف، یہ مدینہ منورہ میں تھا، یہودیوں کا لیڈر تھا، ایک تو ان کا بڑا گرو یہی تھا، دوسرے نمبر پر ابو بردہ جو بنی اسلم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور ایک عبد الدار جو جوہینہ قبیلہ جوہینہ سے متعلق تھا، یہ ان کا لیڈر تھا، اور اوف بن عامر بنی اسد قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، وہ بھی ان کا ایک لیڈر تھا، اور عبداللہ بن سودا یہ ملک شام میں رہتا تھا، یہ بھی ان کا بڑا لیڈر تھا، اور یہ ان کے پاس جا کر کے پھر جب ملتے تھے تو کہتے تھے بھائی ہم جو مسلمانوں کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، ہم انہیں ایسے ہی جو ہے دل کے اندر ہمارے کچھ ہوتا ہے، زبانی جمع خرچ ہم کرتے ہیں، اصل میں تو ہم ان کو جو ہے ان پر مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، ہم نے ایمان قبول ہی نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بات کا نقشہ یہاں بیان فرمایا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب یہ واپس ہوتے ہیں اپنے بڑے بڑے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، جیسے جن کا نام ابھی ذکر ہوا، ان کے پاس جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم مسلمانوں پر مذاق ہی کرتے رہتے ہیں، استہزاء کرنے کی غرض سے ان کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت انداز میں ان کے اس انداز کا اور ان کے اس رویے کا جواب دیا، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں، ان کی سرکشی میں یہ اندھے ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی جیسے اندھاپے کی وجہ سے گر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی اپنے گمراہی میں مزید گرتے جا رہے ہیں، جو یہ مسلمانوں پر استہزاء کرتے جاتے ہیں، استہزاء کے جواب میں ان کے ساتھ بھی استہزاء ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی جب یہ منافقوں کے لیے ایک دفعہ دروازہ کھول دے گا، مومن جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو یہ بھی پیچھے سے لپکیں گے، جب جنت کے گیٹ کے قریب پہنچیں گے تو فوراً گیٹ کو بند کر دیا جائے گا، یہ بیچارے پیچھے رہ جائیں گے۔ اب جب پیچھے رہ جائیں گے تو ان کے اوپر مزید جو ہے وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ مذاق کیا جائے، تو یہ مذاق کا جواب جو دنیا میں انہوں نے صحابہ کرام پر کیا تھا تو وہاں ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں قیامت کے دن اس امت کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو یہ جو منافقین ہیں چونکہ یہ بھی تو مسلمانوں کے پاس آتے جاتے تھے، وضو یہ بھی بنایا کرتے تھے، تو اس وقت پہلے ان کے پاس بھی یہ روشنی ہوگی
یہ روشنی ان کی اعضاء بھی چمکیں گے، تو اچانک مومنوں کا نور بڑھتا ہی جائے گا۔ اللہ نور السماوات والارض، جیسے قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، مومنوں کا جو نور ہوگا سامنے سے بھی ہوگا اور دائیں طرف سے بھی ہوگا، اس نور کی روشنی میں وہ آگے سفر کر رہے ہوں گے، جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ تو منافق بھی پہلے ان کی روشنی سے فائدہ اٹھا کر ان کے پیچھے لپکیں گے، یکایک ان سے ان کے نور کو چھین لیا جائے گا۔ جب نور ان سے چھین لیا جائے گا تو اندھیری میں پڑ جائیں گے، اسی طرح یہ لوگ دلدل میں پھنس جائیں گے۔ تو جیسے صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے استہزاء کیا، تو قیامت کے دن ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا جائے گا، اور یہ اپنے سرکشی میں مزید جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اور یہ اندھے بنے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح اس درس کا آج یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ ابھی تک منافقین کے احوال بیان ہو رہے ہیں، اگلی آیات میں بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پکے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور ایمان کے پر خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔